اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی آج میرا یہ آخری دن ہے، میرے نبی نے میرے والد نے مجھے بتا دیا اب کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا۔ میری ماں بہنیں اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتا ہے، حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے، حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو، یہ چکی کو پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے، فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں، کپڑے دھل کر جاؤں، اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں، ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے، فاطمہ رو رہی، اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، حضرت علی رو رہے، فاطمہ روتی، ان کا رونا دیکھ کر وہ 2 معصوم بچوں کو رونا آ جاتا۔ وہ 2 معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے، اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو، علی کوئی جواب نہیں دیتے، فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ، تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں، دونوں لاڈلے بچے ہیں، نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو لیکن آج آخری دن ہے، اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی، وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی، باپ بھی رو رہا، یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے، اپنی ماں کے گلے لگ جاتے۔ روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا، اب میرا آخری وقت آ گیا۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے، حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے، حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلیں۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنے گی۔ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے، پیشانی کے اوپر پسینہ ہے، اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے، اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے، حضرت علی سے کہتی ہے، ان کے شوہر ہے قریب میں، معصوم بچے بیٹھے رو رہے، کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ فاطمہ کہہ رہی کہ اے میرے شوہر معلوم نہیں جب سے میں تمہاری نکاح میں آئی ہوں معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا، تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ فاطمہ کہتی ہے اے میرے شوہر خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، میں نے تیرے حق میں غلطی کی، میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے، اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے۔ روایت میں ہے کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے، فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے فاطمہ تو غم مت کر، آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو
नबी की बेटी थी लेकिन मैं तेरा हक अदा न कर सका, तू नबी की बेटी थी मैं तेरा हक अदा न कर सका। और उसके बाद अली एक लंबी सांस लेकर रोकर कहते हैं कि फातिमा मुझे मालूम है जब से तू मेरे घर पर आई है तुझे 2 वक्त की रोटी कभी नसीब नहीं हुई है। मेरे भाई और रिवायत के अंदर है कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धाड़े मारकर रोती है और कहती है, एक दूसरी बात कहती है कि मेरे शोहर मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। फातिमा कहती है मेरे इंतकाल के बाद जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। उसके बाद अपने प्यारे बेटे हसन और हुसैन की तरफ करके कहती है, हर हुसैन की तरफ इशारा करके कहती है कि अली के साथ निकाह करना हो निकाह करना, लेकिन एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना। ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते, जब ये बालिग हो जाए तो इनको खुदा के हवाले कर देना। और तीसरी बात मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, कान खोल कर सुने, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत, हमारे नबी की लाडली बेटी की आखिरी वसीयत। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए मेरे शोहर, हजरत अली से कहती है कि मेरे शोहर जब मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी वफात हो जाए किसी को न बुलाना। हजरत अली बड़े जोश में आ जाते और कहते हैं कि तू नबी की बेटी है और तू कहती किसी को न बुलाना, मैं तो सारे मदीने वालों को बुलाऊंगा, मैं अंसार को बुलाऊंगा, मैं मुहाजिरीन को बुलाऊंगा, मैं पूरे मदीने को तेरे जनाजे में जमा कर दूंगा। हजरत फातिमा इशारे से कहती है कि नहीं, मेरे जनाजे में किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम होंगे और मेरे ये 2 मासूम बेटे होंगे, इनके सिवा मेरे जनाजे में कोई ना आए। हजरत अली पूछते आखिर वजह क्या है? हजरत फातिमा रोने लगती और रोकर कहने लगती है कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था बेटी पर्दे में रहना, मैंने मेरी वालिद की बात को पूरा कर लिया। जिंदगी में किसी मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूं कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे, मैं चाहती हूं मौत के बाद भी कोई गैर आदमी मेरे जिस्म की तरफ निगाह न उठाए। मेरी माँ बहनें आज इसी बात से हमें शर्म आती है। आज हमारी माँ बहनों को कहा जाए कि भाई पर्दा कर लो, और हमारे जवानों को कहा जाए कि तेरा चेहरा ऐसा बना दे जो चेहरा तेरे नबी का था, तो मेरे भाइयों हमें पसंद आता है। मेरे भाइयों हमारे जवानों से पूछो कि भाई चेहरे पर दाढ़ी रख ले, हमारी माँ बहनों को कहो पर्दा कर ले, मेरे भाइयों ये हमें पसंद नहीं आता। बताओ अगर नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, तो फातिमा की आखिरी वसीयत है कि जिंदगी में किसी ने मेरे बदन को नहीं देखा, मैं चाहती हूं कि मौत के बाद भी कोई मेरे बदन को न देखे। रिवायत के अंदर है ये 3 बातें कहकर फातिमा एक अजीब व गरीब जुमला कहती है और हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती। आखिरी जुमला हजरत अली से कहती है कि अली आज मैंने रोजा रखा है। मेरे भाइयों सुनो, हजरत फातिमा कहती है कि अली आज मैंने रोजा रखा है, ख्वाब में मेरे वालिद मेरे नबी ने मुझसे कहा था कि सहरी अली के दस्तरखान पर करना, इफ्तार इंशाअल्लाह मेरे दस्तरखान पर होगा। बस ये जुमला कहकर फातिमा हमेशा के लिए उठ जाती है। रिवायत के अंदर मेरे भाई असल बात मुझे ये बतानी है कि आखिरत का मामला बड़ा खतरनाक मामला है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कफन पहनाया जाता। रिवायत के अंदर है वो अजीब व गरीब मंजर था कि जब फातिमा का जनाजा उठा, 6 महीने पहले हमारे नबी का जनाजा उठा था, उस वक्त पूरा मदीने ने गम मनाया था। आज 6 महीने के बाद उनकी लाडली बेटी खुदा को प्यारी होती है। रिवायत में जब उनके घर जनाजा उठता है, जर्दे के एक पाए को अली ने अपने कंधे पर है, दूसरे पाए बड़े बेटे हजरत हर अपने कंधे पर रखा है, तीसरे पाए को हजरत ने कंधे पर रखा। सा पाया देने वाला मौजूद नहीं, अली इंत करते हैं। अचानक सहाबी सामने से नजर आए जिनका नाम हम सब हैं, हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो वहां पहुंच जाते हैं। अली कहते हैं कि खुदा ने भेजा है और आज अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया, तुम उनको कंधा दे दो। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी कंधा देते हैं, ये जनाजा उठकर चलता है। रिवायत के अंदर है वो मासूम बच्चे रो रहे, वो अली रो रहे, अबू जर ग़िफ़ारी रो रहे। रिवायत के अंदर है कि वो कब्र जहां कब्र को खोदा गया था, अब उस कब्र के अंदर फातिमा को रखना है। मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, जब उस कब्र के अंदर फातिमा को रखना होता है, हसन और हुसैन जो मासूम बच्चे अपनी माँ को जब कब्र में रखने जाते हैं तो बेचैन होकर तड़पने लगते हैं, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है। हजरत अली की आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई है, कपड़ा मुबारक तर हो चुका। हजरत अली रो रहे, वो मासूम बच्चे रोते। उनका रोना देखकर हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर एक हालत पैदा हो जाती है। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मंजर को। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी जब हजरत फातिमा के जनाजे को रखने जाते हैं तो कब्र के साथ में बात करना शुरू करते। अबू जर ग़िफ़ारी उस कब्र से कहते हैं, या कब्र
حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیکا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیکا، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ ایک قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے، یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ حضرت فاطمہ بخشی بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں، آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو، تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی۔ اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے، خلیفۃ المسلمین جو بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا، عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ کرے گا، تو نے اسلام واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان چلے جاتے، اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر، حتی تبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اور لوگ پوچھتے تھے، لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو، تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں میرے نبی کو یہ کہتے ہو سنا، ان القبر لمنزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده اثر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه۔ حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، اس کو سوچو، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو سوچو، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو، دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے۔